یہ ٹائی باندھتے ہیں، یہ پینٹ پتلون پہنتے ہیں، یہ داڑیاں منڈاتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ منموہن سکھ وزیر اعظم سے سلامتی کونسل میں بھی داڑھی اور پگڑی ہے. اور سکھ کیا مذہب ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ گرو نانک صاحب مرزا غلام احمد کی طرح اسلام سے ہٹا ہے. سخت غلطی کا شکار ہو گیا، اور دو کام اس نے ایسے غلط کیے، ایک جلانا لاش کا اور دوسرا حلالے کی جگہ جھٹکا کرنا. بس یہ دو کام نہ ہوتے تو ان کے ہاں بت نہیں ہے، اسلامی فرقہ تھا. دو کاموں سے یہ ہندوؤں میں جا کے گھس گئے. تو اپنا بدوباش پگڑی کے ذریعے رکھا ہوا ہے، داڑھی کے ذریعے رکھا ہے. غزنی کے اندر ایک دفعہ میں گیا تھا تو دکاندار تھے، وہ نوجوان لڑکے تھے، پشتو بولتے تھے، وہ فارسی بھی. اور میں نے پوچھا کہ کیا نام ہے؟ کہنے لگا کرپال سنگھ. میں نے کہا سکھ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ. میں نے کہا داڑھی کہاں گئی؟ پگڑی؟ او جی ہماری داڑھی اور پگڑی تو بات کی ہے، مسلمانوں کی پھیلی ہے، وہ آپ کے لوگوں کی کہاں ہے؟ دیکھا نا، گرو صاحب تو بعد میں آئے ہیں، 6 صدی ہجری میں ہے نا. بابا فرید گنج شکر کا ساتھی ہے، اکٹھے پڑے ہوئے وہ لوگ. بابا صاحب سے کہتے تھے چپکے چپکے سے یہ کہ کچھ کرتب کرنی پڑے گی اس ہندوؤں کو سیدھا کرنے کے لیے. اور کیا کرو گے؟ کہا سادھو بنوں گا. ہندوؤں کے صوفی کو سادھو کہتے ہیں. کہا سادھو بنوں گا، ان کو ادھر لاؤں گا، تبلیغ سے نہیں چلے گا کام. تو بابا فرید گنج شکر نے استادوں کو کہا، استادوں نے بڑا سخت منع کیا کہ ہاں خبردار کہ آپ نے کسی کی تبلیغ کے لیے کفر کا شیوا. لیکن اس کا دماغ خراب تھا، قسمت میں جہنم تھی اور وہ اس سے باز نہیں آیا. اور اس کے جو گرنتھ ہے اس میں باقاعدہ سورت بقرہ ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، آخری 22 سورت مکمل موجود ہے. لیکن وہ گرنتی میں ہے، عربیت اس کی ختم کر دی. بہت غور سے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کی سورت ہے. بہرحال منموہن جو ہے نا ہر جگہ بیٹھا رہتا ہے اور پاکستان کو دھمکی بھی دے رہا ہے. کہتے ہیں ہم سے کرکٹ نہیں جیت سکتا ہے، جنگ کیا جیتے گے. کبھی کہتے ہیں کراچی سے جان چھوڑا ہے، وزیرستان سے جان چھوڑا ہے، اور یہ ہے وہ ہے. اصل میں متعصب قوم جو ہوتی ہے وہ ان باتوں سے خوش ہوتی ہے، اور مسلمان چونکہ سلجو ہے، ان میں آرام راحت کا حصہ زیادہ ہے، اس لیے مسلمان بے موقع فضول بات نہیں کرتا. وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں جب حلف اٹھاؤں گا تو آپ موجود رہیں. اس نے کہا نہیں حالات خراب ہے، میں نہیں آؤں گا. خیر، وزیر اعظم کو ایک صحافی نے کہا کہ یہ دعوت آپ نے دل سے دی تھی؟ اس نے کہا بالکل. کہا اس کے بیٹھنے سے تو کوئی اچھی بات نہیں تھی. شاہ عبداللہ کو کہتے جو اسلام اور کعبے کا بادشاہ ہے، تو آپ کی وزارت ذرا عزت سے رہتی. ایسے نر صحافی دنیا میں موجود، وہ کیا آپ کے وزارت کے وقت بیٹھا رہتا؟ تو شرم تم کو مگر نہیں آئی. بہرحال ان کے لیے بھی دعائیں مانگو. ہمارے اوپر مسلط تو ہے، اختیارات ان کے ہیں، جیسے بھی ہے، رات کے ہیں یا صبح تک ہے، لیکن ہے تو صحیح، تاکہ یہ غلط فیصلے نہ کرے، لوگوں کے مکر میں نہ آئے، ملک کے خلاف، حکومت کے خلاف، سیاست کے خلاف سازشیں نہ ہو. خوب دعائیں مانگی جائے. میں نے قرآن شریف کی آیات نماز میں پڑھی. اللہ نے فرمایا ایوب علیہ السلام بیمار تھے، دعا مانگی، میں نے ان کو نجات دے دی، عافیت دے دی. آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو بچے مر گئے تھے، گھر والے فوت ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا قائم مقام دے دیے، یا وہ زندہ فرمائے. معجزہ ہوگا ایوب علیہ السلام کا. پھر حضرت اسماعیل و حضرت ادریس و ذوالکفل، یہ سب مختلف زمانوں میں تکلیفوں میں رہے، سب نے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ نے عطا فرمایا ہے. پھر یونس علیہ السلام کو بڑی زحمت پیش آئی، سرکش قوم سے روٹ کر چلے گئے، کشتی میں بیٹھ گئے، وہاں بھنور میں آ گئی، کشتی بان نے کوڑا ڈالا اور حضرت کا نکلا.
نیچے اتارا پانی میں، تیار ایک مچھلی کھڑی تھی، اس نے ہڑپ کر لیا، فالتقمه الحوت فهو ملیم، اور اس میں دعا مانگنے لگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان بھی یہ دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نجات دے دے گا۔ کہتے ویسے بھی اس کا پڑھنا بطور دعا کے مفید ہے، کلام الہی ہے، پاک پیغمبر معصوم نبی کی دعا ہے۔ اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب فرماتے تھے کہ 25 دفعہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 25 مرتبہ آیت کریمہ، اور پھر اخیر میں درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھ کر دعا مانگے، خاص کر جمعے کے دن عصر کے بعد، اگلے جمعے تک دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 70,000 مرتبہ پڑھی جائے۔ مشہور ہے عوام میں اور خواص میں کہ اس کے 100 لاکھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت کا کلمہ بھی مبارک ہے، اور قوم جو عذاب الہی کا شکار ہونے والی تھی ان سبوں نے استغفار کیا، معافی مانگی، تو عذاب الہی ان سے بھی ٹل گیا۔ ان کی تعداد 100 لاکھ تھی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، مفسرین کہتے ہیں 100 لاکھ تھے نینوا والے، وہ جگہ نینوا تھی جہاں حضرت یونس مبعوث ہوئے تھے۔ تو تعداد قوم کے لے لی اور کلمہ حضرت کا لیا، آیت کریمہ کا ختم نکل آیا۔ خود پڑھ لے، اہل خانہ سے پڑھوا لے، دوستوں سے پڑھوا لے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لوگوں کو جمع کرے، کھانا پکائے، طالب علموں کو درخواست کرے کہ چھٹی میں، فرصت کی گھڑی میں آرام تسلی سے پڑھی جائے۔ اجلت نیک اعمال میں نامناسب بات، اعمال کو مسترد کرنے کی علامت۔ دعائیں ایمان کی، اعمال کی، دنیا میں ہدایت اور ثابت قدمی کی، اور آخرت میں جنت الفردوس کی، بہت ضروری دعائیں۔ مسلمانوں کے دکھ درد کی بھی دعا کی جائے، پورے عالم اسلام کی، خاص و ذکر حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے۔ وہ ملک جن میں مسلمان پریشان ہیں، جیسے چیچن، بوسنی، الجزائر، کوسو، موریتانیہ، مصر، شام، لیبیا، عراق، افغانستان، کشمیر، جہاں جہاں مسلمان دکھ درد میں ہیں، برما اور رنگون میں، ان تمام کی رہائی کے لیے اور ان کی نصرت الہی شامل ہونے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں۔ زکریا علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، 100 سال عمر ہو گئی، حق تعالی سے دعا مانگی، یا اللہ تنو تنہا نہ چھوڑنا، میری عزت و آبرو کا خیال رکھنے والا بھی عطا فرما۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، اور میں ہم نے دعا قبول کی اور بیٹا دے دیے، نام بھی ہم نے رکھا یحییٰ۔ واصلحنا له زوجہ، ان کی بیوی بھی صحت مند کر دی۔ یہ تمام انبیاء جن کی دعائیں ہیں اور قبول ہوئی ہے، کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔